ٹیکنالوجی پارک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسلام آباد کے لیے 11 ارب روپے کی رقم بجٹ کی گئی ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر بورڈ ایکسپورٹ بورڈ کے لیے گزشتہ سال کے 1 ارب روپے کے مقابلے میں اس سال 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افزائی اور آئی ٹی فرموں میں طلباء کی انٹرنشپ کے سلسلے میں رکھی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر انفارمیشن کے اقدام کے لیے 20 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ایک ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ادارے مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے، انوویشنز کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل سولوشنز کو وسیع پیمانے پر اپنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان اداروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور معاشی چیلنجنگ کے باوجود پچھلے 1 سال کے دوران اقتصادی محاذ پر ہماری پیش رفت متاثر کن رہی ہے۔ ہم سب نے معاشی استحکام اور عوام کی بہتری کے لیے تمام سیاسی قوتوں کے مل بیٹھنے کا مطالبات کی باز گشت کئی بار سنی ہے۔ آج قدرت نے پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ پر چلنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے۔ ہم اس موقع کو زائل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں تمام معزز اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ پر گام کرنے کے لیے حکومت کی کاوشوں میں تعاون کریں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں اس بجٹ کے پس منظر کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان میں 1990 میں جن معاشی اصلاحات کی بنیاد رکھی ان کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا۔ کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ذخائر 2 ہفتوں سے کم مدت کی درآمد کے لیے ہی کافی تھے۔ محض 1 سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں 40% کمی واقع ہو چکی تھی۔ اقتصادی ترقی تقریباً 0 کے قریب تھی اور افراط زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے۔ ان حالات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال جون میں IMF پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی۔ نئے IMF پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ مجھے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف کے گزشتہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی، جس نے IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ کیا۔ اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوئی، ایک غیر یقینی کی صورتحال اختتام کو پہنچی۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند مہینوں میں ہماری مسلسل کاوشوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں۔ مہنگائی، جو کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے، مئی میں کم ہو کر تقریباً 12% کے قریب آ گئی ہے۔ اشیاء خورد و نوش اب عوام کی پہنچ میں ہیں۔ درپیش چیلنجز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے۔ زر مبادلہ کی شرح مستحکم رہی ہے۔ ہماری مالیاتی استحکام کی کوششیں ثمرآور ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسٹمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے۔ معیشت کی بحالی کی خاطر انتھک محنت کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی کولیشن گورنمنٹ اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں۔ ان کے نتیجے میں ملک ایک بحرانی صورت سے نکل چکا ہے اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا عندیہ ہیں انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود انحصاری کی منزل کو حاصل کریں۔ یہ ایسا کام نہیں کہ راتوں رات اسے کر دکھایا جائے۔ اس کے لیے ہمیں سخت محنت،
ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کے دور کی طرف لوٹ آئے گا۔ ہر کوئی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے، ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں، مگر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اصلاحات کا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں۔ حالی دہائیوں میں سے ہم اکنامک امبیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری، معاشی پیداوار اور برآمدات دباؤ کا شکار ہیں۔ ماضی میں ریاست پر غیر ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے۔ اس کا خمیازہ مہنگائی، کم پیداواری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ ہماری معاشی ترقی کو کنزمپشن بیس کی بجائے سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ بیس ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، معاشی نظام میں یہ تبدیلیاں لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوژن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جرأت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ تمام ماڈرن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فٹ پرنٹ کو صرف اسینشل پبلک سروسز تک محدود کرنا ہوگا۔ پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے اندرونی ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور ریگولیٹری اینڈ انویسٹمنٹ کلائمیٹ امپرومنٹس کرنا ہوں گی۔ ہمیں ٹارگیٹڈ ویلفیئر سسٹم کے ذریعے عوامی فلاح پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے، جو سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے اور اینٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کرے۔ توانائی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکیٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ جدید معیشت کے لیے صحت، تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کے مؤثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے۔ حکومت اپنی ہوم گرون ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے IMF کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پر بات چیت کر رہی ہے۔ نئے پروگراموں میں میکرو اکنامک اینڈ فسکل اسٹیبلائزیشن، زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے، قرضوں کو سسٹینیبل بنانے، پاور سیکٹر اور SCOEs میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گورننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس ضمن میں ہماری IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے سلسلے میں بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارے کو کم کرنا ایک اہم مقصد ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک منصفانہ ٹیکس پالیسی کے ذریعے اپنی آمدن بڑھائیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کریں گے، لیکن یہ کمی کرتے وقت ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس پر ہونے والے اخراجات کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی۔ ہمیں انرجی سیکٹر کو وائبل بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ ان اقدامات میں پیداواری لاگت کو کم کرنا انتہائی اہم ہے۔ ہمیں SOEs کی تنظیم نو اور پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور گڈ گورننس اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے۔ ان سب اقدامات کا مقصد آمدن سے زائد اخراجات کے دائمی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں حکومت کی اہم ترین ترجیح یعنی مہنگائی میں کمی پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ایک سال قبل افراط زر 38% تک پہنچ گیا تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن 48% تھی۔ کم آمدن والے طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہتر معاشی حکمت عملی کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ مئی 2024 میں کنزیومر پرائس انڈیکس 11.8% تھا، جبکہ فوڈ انفلیشن صرف 2.2% تھی۔ حکومت نے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کے لیے انتھک محنت کی ہے اور ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے
کہ پاکستان ٹیکس ٹو جی ڈی ریشو کے حوالے سے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری معاشی کامیابیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر میں کثیر الجہتی اقدامات پہلے سے جاری ہیں. وزیر اعظم ڈیجیٹلائزیشن، ٹیکس پالیسی اور ایف بی آر میں انتظامی اصلاحات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی واضح ہدایت ہے کہ ٹیکس نیٹ میں پہلے سے موجود لوگوں کو اور ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ ٹیکس نیٹ میں وسعت لائی جائے. ہم نے تاجر دوست اسکیم متعارف کرائی جس کا مقصد ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈیلرز کو رجسٹر کرنا ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اسکیم 30,400 ریٹیلرز کی رجسٹریشن کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے. آنے والے وقت میں ایف بی آر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کرے گا. اس حوالے سے ایگزسٹنگ ڈیٹا کو مؤثر طور پر استعمال کیا جائے گا. جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کے لیے مالیاتی استحکام کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتی. اس لیے وفاقی حکومت ملک کے مجموعی وسائل میں زیادہ سے زیادہ اضافے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. ان کوششوں کو تقویت دینے کے لیے ہم تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک جامع نیشنل فسکل پیکٹ تجویز کرتے ہیں. ہم آہنگی اور یگانگت خود کفالت کے ہدف کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے. اس سلسلے میں ہماری صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے. جناب اسپیکر، جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، حکومتی اخراجات میں کمی مالیاتی خسارے کو کم کرنے کی حکمت عملی کا دوسرا اہم ستون ہے. ہم غیر ضروری اخراجات کو کم کر رہے ہیں. حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات لا رہی ہے جس کی تفصیلات میں اپنی تقریر کے اگلے حصے میں بیان کروں گا. وفاقی حکومت کی تمام خالی اسامیوں کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے جس سے 45 ارب روپے سالانہ کی بچت ہونے کا امکان ہے. وفاقی حکومت کے حجم اور وسائل کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اور با اختیار کمیٹی تشکیل کی گئی ہے جو حکومتی ڈھانچے کا بغور جائزہ لے گی اور اگلے 2.5 ماہ میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی. وزیر اعظم نے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے پہلا قدم کے طور پہ پی ڈبلیو ڈی کے محکمے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنے اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کو آسان بنانا انتہائی اہم ہے. اس سلسلے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کا مقصد حکومت کی ریگولیٹری فریم ورک کو آسان بنانا اور آٹومیشن کے ذریعے بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے تاکہ سرمایہ کاری، برآمدات اور معاشی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکے. کسی بھی حکومت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ گڈز اینڈ سروسز کی پروکیورمنٹ میں صرف ہوتا ہے. پروکیورمنٹ کے نظام میں آسانی اور شفافیت کے ذریعے حکومت کی کارکردگی میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ وسائل کی بچت بھی کی جا سکتی ہے. ریسرچ کے مطابق ای پروکیورمنٹ سے سرکاری خرچ میں 10 سے 20% تک کمی لائی جا سکتی ہے. یہ نظام حکومتی پروکیورمنٹس میں کرپشن، فراڈ اور بدنیتی جیسے مسائل پر قابو پانے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے. یہ نظام اب 37 وزارتوں جبکہ 279 پروکیورنگ ایجنسیز میں نافذ ہو چکا ہے. اس کے تحت وفاقی حکومت میں 14 ارب روپے کی پروکیورمنٹ ہو چکی ہے. حکومت کا پختہ ارادہ ہے کہ تمام کی تمام پروکیورمنٹ کو اسی سال ای پروکیورمنٹ کے فریم ورک میں لایا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ اخراجات اور وصولیوں کے ضمن میں کوششیں وفاقی حکومت کے لیے وسائل کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوں گی جس سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ کے لیے وسائل دستیاب ہوں گے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم کمرشل اسپیس میں حکومتی عمل دخل کو کم کرنے اور نجی شعبے کو فروغ دینے پر پختہ یقین رکھتے ہیں. اس لیے ہم نے نجکاری کو ایک کلیدی ترجیح بنایا ہے. ہم نہ صرف پی آئی اے، روزویلٹ ہوٹل، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور فرسٹ ویمن بینک جیسے اداروں کی جاری نجکاری میں تیزی لائیں گے بلکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے دیگر ایس او ایز کو پیش کرنے کا ایک ٹھوس پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. آنے والے سالوں میں توانائی، مالیاتی اور صنعتی شعبوں میں ایس او ایز کی ملکیت اور انتظام کی نجی شعبے کو منتقلی پر خصوصی توجہ دی جائے گی. اس میں یہ بھی آگے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نامنیز ہیں جو ایس او ایز کے بورڈ میں ہیں
ان کی کابینہ کے گائیڈنس کے مطابق ریمینوریشن ول بی کیپڈ ایٹ PKR 1 ملین۔ اس ضمن میں PIA کی نجکاری کے حوالے سے تفصیلات بیان کرنا چاہوں گا۔ اس نجکاری کا آغاز نومبر 2023 میں فائنینشیل ایڈوائزر کی تعیناتی سے ہوا۔ فروری 2024 میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی موجودہ حکومت نے اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ مارچ 2024 میں PIA ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل کی گئی، جس کے بعد 622 ارب روپے کی لائبلٹی کو PIA سے منتقل کیا گیا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پریویٹائزیشن کمیشن نے اپریل 2024 میں PIA کی نجکاری